بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ یعنی تم یہ چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ بد عمل کرے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا برکت والا ہاتھ اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں اس نوجوان کو نصیحت فرمائی کہ پھر اس نے کبھی بھی اس بدفعل کو سوچنا تک گوارا نہیں کیا۔